بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی فوج کے میمنہ پر زہیر بن کین اور میسرہ پر جناب حبیب ابن مزیر کو مقرر فرمایا۔ قلب لشکر میں اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کے افراد کو رکھا اور اپنی فوج کا علم بردار حضرت ابوالفضل العباس کو ٹھہرایا۔ فرزند رسول نے حضرت ابوالفضل العباس کو اپنی فوج کا علم اس لیے عطا فرمایا تھا کیونکہ آپ دوسروں کے مقابلے میں اس ذمہ داری کے لیے اہم تر تھے اور اس ذمہ داری کے حق و حرمت کو خوب جانتے تھے۔ آپ دعوت حق کے لیے داعی تر، صلہ رحم میں بے مثال، عہد و ایمان کی حفاظت میں امین تر، مبارزہ میں استوار تر اور شدید ترین اضطرابی مواقع پر مضبوط تر ہستی تھے۔ عمر ابن سعد کا لشکر فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں عمر بن سعد کے پاس 30,000 کا لشکر موجود تھا۔ علاوہ ازیں کوفہ کے 4 رئیس بھی موجود تھے جن کا نام درج ذیل ہے۔ عبداللہ بن زہیر بن سلیم ازدی تھے، عبدالرحمن بن ابی صبرہ حنفی، قیس بن اشعث اور حر بن یزید رہائی۔ سوائے جناب حر بن یزید رہائی کے تمام کوفی فوج اور ان کے رؤساء نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ میں شرکت کی تھی۔ عمر ابن سعد نے اپنی فوج کے میمنہ پر عمر بن حجاج زبیدی کو اور میسرہ پر شمر بن ذیل جوشن کو، عزرہ بن قیس احمسی کو سواروں پر اور شبس بن ربیع کو پیادے لشکر پر مقرر کیا۔ اپنی فوج کا پرچم زبید کے حوالے کیا۔ جس وقت ابن سعد کے لشکر نے خیام حسینی کے اطراف میں اپنے گھوڑوں کو دوڑایا تو انہیں خیام کی پشت پر آگ نظر آئی، کیونکہ فرزند رسول نے شب عاشور خیام کی پشت پر خندق کھدوائی تھی اور اس میں ایندھن بھروا کر آگ لگا دی تھی تاکہ دشمن پشت خیام سے حملہ نہ کر سکے۔ تو شمر نے بلند آواز سے کہا، اے حسین، قیامت کی آگ سے قبل اپنے آپ کے لیے دنیا کی آگ کا انتظام کر رکھا ہے۔ جب امام علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو فرمایا، ایسی بات کرنے والا شمر ہی ہو سکتا ہے۔ جب اسے جواب دیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ شمر ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بکریاں چرانے والی عورت کے بیٹے، تو نے ہی جہنم کی آگ میں جلنا ہے۔ اسی وقت جناب مسلم بن اوسجہ نے عزم بالجزم کیا کہ شمر کو اپنے تیر کا ہدف بنائے، لیکن حضرت امام علیہ السلام نے انہیں منع کر دیا کہ میں جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتا۔